السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے میں آپ احباب کے سامنے انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی رزق کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے۔ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کے اندر، مختصر اور مدلل گفتگو کے اندر، میں ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے انشاءاللہ آپ احباب کو حل بتاؤں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ یعنی کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا یہ کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ دعا قبول کر کے مانگی ہوئی چیز فوری عطا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو اپنے ہاں جمع کر لیتا ہے۔ کل قیامت والے دن بندے کو اللہ نیکیوں کا پہاڑ دے گا۔ بندہ کہے گا میرے رب یہ پہاڑ کہاں سے آیا نیکیوں کا؟ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ وہ نیکی ہیں جو تو دنیا میں مجھ سے دعائیں کیا کرتا تھا اور میں ان دعاؤں کو اپنے ہاں جمع کر لیا کرتا تھا۔ تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کے ذریعے آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو جب بھی دعا کریں اللہ سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ یوں سمجھیں کہ 3 جو سٹیپ ہیں ان 3 سٹیپوں کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل، وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوئی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنے والی مصیبت کو ٹال دی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو جمع کر لیا ہے، یا پھر اللہ خالق کائنات نے آپ کی دعا کو فوری قبول کر لیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بدھ کے دن کو نحوست کا دن سمجھا جاتا ہے کہ بدھ کا جو دن ہوتا ہے یہ نحوست والا دن ہے، فلاں ہے فلاں ہے، حتیٰ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی ادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الفتح کے اندر، مسجد الفتح اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منگل والے دن دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دعا کو قبول نہیں کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی بڑے سے بڑا کام پڑا ہے، کسی بڑے سے بڑے کام کی ضرورت ہوئی ہے تو میں بدھ کے دن کا انتظار کرتا، پھر بدھ والے دن ظہر اور عصر کی گھڑی کا انتظار کرتا، میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیتا۔ اب یہ واقعہ بھی بسند صحیح ثابت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان میری ہر دعا کو قبول کر لیتے۔ آپ پریشان ہیں، مال نہیں، اولاد نہیں، رزق نہیں، کاروبار نہیں، بدھ کے دن کا انتظار کرے، ظہر اور عصر کی گھڑی کے درمیان ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی التجائے مناجات اس خالق کائنات کے سامنے لے کے بیٹھ جائے۔ اب 3 کلمات ایسے ہیں، اگر آپ دعا سے پہلے ان کلمات کو ادا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ پہلا کلمہ سورہ آل عمران کی
پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دو آیتیں پڑھنی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پہلے یہ، اس کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر تیسرا سورۃ طٰہٰ 16 پارے کے اندر آتا ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ان تینوں جملوں کو آپ دعا کرنے سے قبل پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے منہ سے ہر نکلی ہوئی جائز دعا جو ہے وہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر ان 3 کلمات کے ساتھ آپ 3-4 کلمات اور ملا لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم۔ پھر انشاءاللہ آپ یہ کلمات ادا کر کے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی تمام تر نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے میری اور آپ کی غیبی مدد فرمائے۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے، مال، اولاد، رزق، کاروبار، جو کچھ بھی چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک چیز ساری دنیا مل کر دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر ساری دنیا مل کر انسان سے نعمت چھیننا چاہے، اللہ نہ چھیننا چاہے تو کوئی بھی اس نعمت کو چھین نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔